بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معاذ اللہ رب العزت کی توفیق اور اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آج بخاری شریف کی پہلی حدیث پر درس شروع کریں گے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں سب سے پہلی حدیث کو ذکر کیا، انما الاعمال بالنیات، کیونکہ اس کتاب کے بارے میں یہی قول مشہور ہے کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ، یعنی اللہ رب العزت کا جو کلام قرآن مجید ہے اس کے بعد صحیح کتاب جو ہے وہ امام بخاری نے جو لکھی ہے، بخاری وہ ہے۔ تو اتنا بڑا مرتبہ پانے والی یہ کتاب امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کو جب شروع کیا تو پہلی حدیث لائی انما الاعمال بالنیات۔ صرف اس بات سے ہی اس حدیث کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ کتنی اہمیت کی حامل یہ حدیث ہے، کتنا اونچا مقام ہے اس حدیث کا۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ نے ابتدا میں ہی اس حدیث کو ذکر کیا تو اشارہ کر دیا کہ ہم اپنی زندگی کو محض اللہ رب العزت کے احکامات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں پر اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہی گزاریں، یعنی ہم جو بھی کام کریں اس میں نیت صرف اللہ کی رضا ہو، کوئی اور امر مطلوب نہ ہو۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ فائدہ اس حدیث کا کہ کوئی بھی انسان عمل صالح کرتا ہے، چاہے وہ سنت ہے، واجب ہے، مستحب عمل ہے، جو بھی اعمال ہیں وہ اس وقت تک موجب ثواب اور آخرت کے لیے نافع نہیں ہو سکتے جب تک اس میں اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی نیت نہ ہو۔ انسان اگر کافی عبادات کرتا ہے، واجب، نفل، مستحب کافی عبادات کرتا ہے، لیکن نیت اگر اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی نہیں ہے تو وہ عمل اس کا کوتاہ رہ جائے گا۔ اگرچہ وہ علیحدہ بات ہے کہ واجبات اور فرائض وغیرہ اگر کوئی انسان ادا کرتا ہے، نیت دکھلاوا ہے۔ آج ہر انسان اس پریشانی میں ہے، اس مصیبت میں ہے کہ جو بھی عمل ہو انسان حقیر ہے، اس سے ایسا ہی ہوتا ہے اس کی نیت میں کوئی نہ کوئی فطور آ جاتا ہے۔ تو فرض اور واجبی جو اس کے اوپر فرائض اور واجبات ہیں وہ تو ادا ہو جائیں گے، لیکن ان میں ثواب اس درجے کا نہیں ملے گا جس درجے کا حاصل کرنا چاہیے تھا۔ اگر وہ اپنی نیت کو درست کرتا ہے تو وہ ثواب کو بھی پا لے گا، ورنہ نیت درست نہ ہوئی تو وہ اعمال بھی اس کے قبول ہو جائیں گے، ادا ہو جائیں گے، لیکن وہ ثواب ان پر نہیں ملے گا۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو ذکر کیا پہلے ہی کہ بخاری پڑھ رہے ہیں، اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہیں، اور ایک نہیں کتنی احادیث مبارکہ ہیں، لہٰذا ان احادیث کو پڑھنے والا بھی سوچ لے، پڑھانے والا بھی سوچ لے، سننے والا بھی سوچ لے، سنانے والا بھی سوچ لے، اور اپنی نیت کو محض اللہ رب العزت کی طرف خالص کر لے کہ یہ کام وہ صرف اللہ رب العزت کی طرف کر رہا ہے، اللہ رب العزت کے لیے کر رہا ہے۔ دیکھا جائے ایک اور بات کہ پہلے دور میں تو یہ ہوتا تھا کہ قائد آگے آگے چلتے تھے اور پیچھے پیچھے مامورین چلتے تھے، یعنی کہ قائد کا جو حکم ہو شریعت کے مطابق ہو، حق پر ہو، چاہے عوام خوش ہو یا نہ ہو، قائد کو اپنی حق بات کہنی چاہیے، اور پہلے ایسا ہی ہوتا تھا۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں صحابہ میں سے جو بڑا لیڈر ہوتا، قوم کا جو بڑا رہنما ہوتا، وہ اپنی حق بات کہہ دیتا تھا، قوم کو پسند آئے نہ آئے اس کی بات حق ہوتی تھی۔ لیکن آج اس کے خلاف معاملہ چل رہا ہے کہ عوام کو جو بات پسند آتی ہے وہ بات کر دی جاتی ہے، اور لیڈر پیچھے پیچھے ہوتا ہے، عوام آگے ہوتی ہے، یعنی بس لیڈر نے عوام کو خوش کرنا ہے تاکہ وہ اس کی واہ واہ کہے۔ ایسا معاملہ آج کل دیکھا جاتا ہے جو انتہائی خطرناک ہے۔ دوسرا فائدہ اس حدیث سے کہ انسان جب نیت کو درست کرتا ہے تو مباح کام بھی اس کے لیے باعث اجر بن جاتے ہیں، جیسے کھانا کھانا، پانی پینا، اولاد سے محبت کرنا۔ ایسی دنیا کے کئی کام ہیں جو مباح کا درجہ رکھتے ہیں۔ مباح وہ عمل ہوتا ہے کہ انسان کے لیے کرنا نہ کرنا دونوں پہلو برابر ہیں، وہ کر بھی سکتا ہے، نہیں بھی کر سکتا۔ بعض ایسے امور ہوتے ہیں جنہیں شریعت نے ناجائز قرار دیا ہوتا ہے، لیکن مباح وہ ہیں کہ انسان کرنا چاہے کر بھی سکتا ہے، نہ کرنا چاہے تو نہ کرے، لیکن کرنے پر بھی اجر نہیں ہوگا، نہ کرنے پر بھی اجر نہیں ہوگا۔ لیکن اگر وہ اس کے اندر اپنی نیت درست کرتا ہے، نیت اللہ کی رضا کی کرتا ہے، یا نیت نبی علیہ السلام کی سنت کی کرتا ہے، تو پھر وہ باعث اجر ہوگی۔ جیسے کھانا کھانا ایک ہے اپنی بھوک کو مٹانے کے لیے، اپنی شہوت کو ختم کرنے کے لیے کھانا کھایا جاتا ہے، دوسرا یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے سنت طریقوں پر اور نبی علیہ السلام کی سنت سمجھ کر کھانا کھایا جائے تو باعث اجر ہے۔
پانی پینا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سمجھ کر بیٹھ کر قبلہ رخ ہو کر 3 سانسوں میں پانی پیا جائے تو یہ باعث ثواب ہے۔ ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، جو کہ حضرت حکیم الامت رحمہ اللہ کے خلیفہ تھے۔ ان کے بارے میں لکھا ہے کہ جب وہ کھانا کھانے لگتے تو ایک لمحے کے لیے رک جاتے۔ وہ اس لیے رکتے کہ اب میرے پیٹ میں شہوت ہے، مجھے بھوک لگی ہے، میں اب اپنی بھوک کو مٹانے کے لیے کھا رہا ہوں۔ تھوڑا لمحہ سوچنے کے بعد، فکر کرنے کے بعد پھر سوچتے تھے کہ یہ کھانا کھانا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہ کھانا کھاؤں گا تو کھانا کھانے کے بعد مجھے عبادت کے اندر تلذذ آئے گا، عبادت آسانی سے کر سکوں گا، یہ سوچ کر کھاتے تھے۔ ایسے ہی جب کوئی بچہ آتا، قریب گھر پہنچتے، بچہ آتا آگے تو بچے کو اٹھانے لگتے پیار و محبت سے، لیکن ایک لمحے کے لیے رک جاتے کہ یہ میری محبت ہے، میں اپنی محبت میں بچے کو اٹھا رہا ہوں۔ رک جاتے، تھوڑی دیر سوچتے، سوچنے کے بعد پھر بچے کو گلے لگاتے، یہ سوچ کر کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی حسن حسین اور باقی بچوں سے محبت کی تھی، وہ سنت کی محبت سمجھ کر وہ بھی گلے لگاتے تھے۔ اور ایسی عبادت کا ان پر پھر نتیجہ کیا ظاہر ہوا؟ ان کی زندگی ہی ایسی بن گئی کہ وہ جو عمل بھی کرتے تھے تھوڑی دیر رک کر پھر سوچ کر، پھر گویا کہ سنت اپنے ذہن میں لا کر یا اللہ رب العزت کی رضا ذہن میں لا کر اس عمل کو کیا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات کو ذکر کیا کہ ہم بھی اپنی نیتوں کو ٹٹول لیں اور اپنی نیتوں کو درست کر لیں۔ پھر اس حدیث کا شان ورود، کہ اس حدیث کا شان ورود کیا ہے، جیسے قرآن کی آیت ہوتی ہے اس کا شان نزول ہوتا ہے کہ یہ آیت کیوں، کس بارے میں، کس موقع پر نازل ہوئی، تو یہ بھی اس حدیث کا شان ورود جو کہ معجم طبرانی میں اور سنن سعید ابن منصور میں جو منقول ہے کہ ایک صحابی تھے جن کا نام روایات سے نہیں ملا، چھان بین کرنے کے بعد بھی ان کا نام نہیں ملا، وہ ایک عورت سے نکاح کرنا چاہتے تھے اور ایک عورت کو نکاح کا پیغام بھیجا جو کہ ام قیس کے نام سے مشہور تھی۔ تو اس عورت نے کہا میں نکاح تب کروں گی کہ جب آپ ہجرت کریں گے، تو اس صحابی نے بھی ہجرت کی، تو یہ صحابی ام قیس کے، مہاجر ام قیس کے نام سے مشہور ہوئے۔ تو انہوں نے ہجرت کی، تو ہجرت کی نیت کیا تھی کہ وہ نکاح کریں گے، تو جس نے نکاح کے لیے ہجرت کی وہ نکاح کر لے گا۔ اب انسان جو بھی نیت کرے گا اس کی نیت کے مطابق اسے اجر ملے گا۔ ایسے ہی انسان کوئی ایسے بعض کام ہوتے ہیں کہ اس کے اندر کافی ساری چیزوں کی انسان نیت کرتا ہے تو ان ساری نیتوں کا اسے اجر ملتا ہے۔ کچھ حدیث، لیکن انسان کو اپنی زندگی کے اندر سوچنا چاہیے کہ اللہ رب العزت کے لیے جو بھی کام انسان کر رہا ہے نیت بھی اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی ہو۔ ایک انتہائی خوبصورت حدیث ہے، لیکن اس حدیث کو سنتے وقت رونگٹے انسان کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حدیث بہت خوبصورت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان کی روایت ہے، مفہوم جس کا یہ ہے، شقیہ اصبحی رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ ایک مجلس کے پاس گیا، لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ایک صحابی کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے نہیں پہچانا کون ہے جس کے ارد گرد لوگ بیٹھے ہیں۔ لوگوں سے پوچھا کون ہے، لوگ کہنے لگے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو یہ بھی پاس چلے گئے، جب لوگوں کا مجمع وہاں سے ختم ہوا تو ان سے کہنے لگے، یہ شقیہ اصبحی رحمہ اللہ کہنے لگے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ مجھے ایسی حدیث سنائیں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو سنائی ہو اور آپ نے سمجھی بھی ہو اچھے طریقے سے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، میں آپ کو ایسی حدیث سناؤں گا جسے میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا اور میں نے صحیح طریقے سے سمجھا۔ یہ کہہ کر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو گئے، گر پڑے۔ تھوڑا ہوش آنے کے بعد دوبارہ انہوں نے کہا کہ میں آپ کو وہ حدیث سناؤں گا جو میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سنی، اسی گھر میں سنی، میرے ساتھ اور کوئی نہیں تھا اور میں نے صحیح طریقے سے سمجھی۔ یہ کہنا تھا، پھر بے ہوش ہو گئے۔ اور تیسری دفعہ بھی ایسا ہی معاملہ ہوا، صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتے وقت گر کر بے ہوش ہو رہے ہیں، تو کتنی سخت حدیث ہوگی۔ جب یہ معاملہ ہوا، تیسری دفعہ جب بیداری میں آئے تو کہنے لگے کہ میں آپ کو وہ حدیث سناتا ہوں جو میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سنی، اسی گھر میں سنی، میرے ساتھ کوئی شریک نہیں تھا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کل قیامت کے دن اللہ رب العزت حساب لینے کے لیے، حساب کتاب لینے کے لیے سب سے پہلے آئیں گے تو 3 لوگوں کا حساب سب سے پہلے لیا جائے گا، حافظ کا، شہید کا، مالدار کا، ان تینوں کو بلایا جائے گا اور اللہ رب العزت حافظ سے پوچھیں گے
بتا تو نے قرآن حفظ کیا تھا، تیرے پاس قرآن کا علم تھا، لوگوں میں پھیلایا کیوں پھیلایا؟ وہ کہے گا یا اللہ تیری کتاب تھی، تیرے نبی پر نازل ہوئی، میں نے اس لیے لوگوں میں یہ پھیلائی۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے جھوٹ بولتا ہے، فرشتے بھی اس کی تکذیب کریں گے۔ اللہ فرمائے گا تو نے دنیا میں لوگوں کو پہنچایا تھا کہ لوگ واہ واہ کہیں، قاری صاحب کہیں، تو نے تلاوت کو مزین کیا، لوگ تیری آواز پر تیرے لیے واہ واہ کہیں۔ شہید کو بلایا جائے گا، شہید کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ ہوگا۔ مالدار کو بلایا جائے گا، مالدار کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ ہوگا۔ تینوں کا جواب یہ ہوگا یا اللہ تجھے راضی کرنے کے لیے قرآن سنایا، تجھے راضی کرنے کے لیے میدان جنگ میں کود پڑا، شہادت نصیب ہوئی۔ یا اللہ سخی کہے گا تجھے راضی کرنے کے لیے مال کو تیری راہ میں خرچ کیا۔ اللہ رب العزت تینوں سے فرمائیں گے جھوٹ بولتے ہو حافظ، تو نے تو یہ کام کیا، لوگ واہ واہ کہیں شہید، تو نے یہ کام کیا، لوگ تجھے شہید کہیں، لوگ تجھے شہید کہیں۔ مالدار کو کہیں گے تو نے یہ کام کیا تھا کہ لوگ تجھے سخی کہیں، جو تم نے کیا تھا وہ دنیا میں تمہیں کیا جا چکا ہے، کہا جا چکا ہے، یعنی تمہیں کہہ دیا گیا دنیا کے اندر مالدار، تمہیں سخی کہہ دیا گیا، تمہیں شہید کہہ دیا گیا، تمہیں حافظ کہہ دیا گیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ران پر ہاتھ مارا۔ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے میری ران پر ہاتھ مارا اور فرمایا ابو ہریرہ یہی وہ 3 لوگ ہیں جن سے جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی۔ میرے دوستو جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی، 3 درجے کے معزز درجے کے لوگوں کا جب یہ عالم ہوگا تو اگر ہماری نیتیں درست نہ ہوئیں تو ہم جیسے حقیروں کا کیا معاملہ ہوگا؟ اس حدیث کو وضاحت کے ساتھ امام مسلم نے دوسری جلد میں کتاب الزہد میں صفحہ 63 پر ذکر کیا ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ حضرات کو بھی اپنے ہر کام میں، ہر عمل میں، ہر نیک عمل کے اندر اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی نیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔